اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں کہ بھائی آج سورج غروب ہو گیا، پتہ نہیں کل طلوع ہونے والا سورج دیکھوں گا کہ نہیں، سورج طلوع ہو گیا پتہ نہیں اس سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں۔ تو جب یہ سوچ اور یہ فکر آدمی بنا لے کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر دیکھو کس طرح سے وہ زندگی اس کی رخ پلٹتی ہے۔ کسی کو موت کا فرشتہ آ جائے کسی کے پاس اور آ کے یہ بول دے کہ بھائی 4 مہینے کے بعد تیرے کو لینے آؤں گا، 6 مہینے کے بعد تجھے لینے آؤں گا، 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، پھر دیکھو وہ آدمی 6 مہینے کیسے گزارتا ہے، سارے منصوبے، ساری پلاننگ، ساری اسکیمیں سب فیل کر دے گا، بند کر دو یہ سب، اب کیا کرنا ہے، اب یہ اسکیم بناؤ، سماج میں جانے کی اسکیم بناؤ، اللہ کے راستے میں نکلنے کی پلاننگ کرو، اب مسجد کو آباد کیسے کرنا ہے، اس کے سب کچھ بدل دے گا۔ تو وہ تو 6 مہینے بہت بڑی مدت ہے، یہاں تو 6 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، یہاں تو 6 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ آدمی بولتے بولتے مر جاتا ہے، آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، آدمی پیتے پیتے مر جاتا ہے، چلتے چلتے مر جاتا ہے۔ تو کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی روح قبض کرنے پر مامور کر رکھا ہے، وہ کسی سے دوستی نہیں ہوگا۔ ملک الموت کی کسی سے دوستی نہیں ہے، کسی پہ کوئی رحم کرم ملک الموت کا چلتا نہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو ملک الموت بخش دے یا دنیا میں کسی کو موت نہ آتی تو وہ ہوتے ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ملا موقع ان کو۔ شداد نے ساری زندگی کا سرمایہ لگا دیا جنت کے اندر، دنیا میں چھوٹے سے حصے میں اپنی جنت بنائی، اس کے حساب سے جنت تھی، وہ ہمارے حساب سے جنت نہیں تھی، تو وہ بنا لی اس نے، اور بنانے کے بعد ایک تاریخ طے ہو گئی کہ بھائی اس تاریخ کو اس کا اڈغام ہے، اور خود شداد کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہونے جا رہا تھا، اور پورا جاہو جلال، پورا لشکر، سارے لوگ اکٹھا بھی ہو گئے، جمع بھی ہو گئے، گھوڑے پہ سوار بھی ہو گئے، چلنے لگا۔ گھوڑے کے اگلے 2 قدم جنت میں، پچھلے 2 قدم جنت کے باہر، اور ملک الموت کے حاضر ہو، اور کہا کہ بھائی شداد بہت خوش جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھائی ساری زندگی کا پیسہ لگا کے جنت بنائی ہے، اس کو دیکھنے جا رہا ہوں، خوش تو ہوں بھائی۔ کہا مجھے جانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں جانتا ہوں۔ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، اور اس کے بھی اور گھوڑے کے بھی، دونوں کے پیر تھر تھر کانپنے لگے۔ کہا کہ بھائی بلاؤ آ گیا ہے تیرا۔ اللہ نے کہا شداد کو اٹھا لاؤ۔ تو شداد نے ملک الموت سے جتنی وہ درخواست کر سکتا تھا ساری درخواستیں کر ڈالی، کہ صرف اتنی مہلت دے دو کہ جنت کا ایک بار معائنہ کر لوں، ایک بار جنت کو دیکھ لوں، پھر اس کے بعد جیسے چاہے ویسے میری روح قبض کر لے۔ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں بھائی، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے، اور یہاں لاگ واگ بھی نہیں چلتی ہے، کوئی فیصلہ تو ابھی کے ابھی ہونے والا ہے۔ بس وہی اس کا نقشہ تھا، 2 پیر اندر تھے، 2 پیر پیچھے، تو لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گرا اور وہیں کی وہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ موت کا فرشتہ ہے جو لوگوں کے پاس آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، اور اچھے خاصے انسان کو مردہ بنا دیتا ہے، سب کے پاس آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے ہر ایمان والے کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ اس کی پوری تیاری کرے۔ کچھ اکابرین تو یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی میں تو ہر وقت موت کے فرشتے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ایسا، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ لیکن کچھ اللہ والے یہ کہتے تھے کہ ہم تو ہر وقت موت کے فرشتے کے لیے تیار ہیں، کبھی بھی آ جائیں لے جائیں، سمجھے؟ بھر بھر کی تجوری، بھر بھر کی نیکیاں ہیں ان کے پاس، تو ہمارے پاس تو ایسا ہے ہی نہیں، تھوڑی بہت نیکی کر لیتے ہیں، پھر رات کو بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، صاف تھوڑی بہت نیکی کر کے جب 4 آدمی میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں تو وہ 4-5 نیکی جو بچتی ہے وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھائی ہم سب کیا کریں؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، دین پہ چلنے کی فکر کریں، کوشش کریں، دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ آج کے دور میں بھی 100% دین پہ چلتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پی رہے ہیں، ان کے بچے بھی جی رہے ہیں، ان کی دنیا نہیں بگڑ رہی ہے بلکہ اور زیادہ بہتر ہوتی جاتی ہے۔
تو اگر آدمی دنیا کے تقاضے کی وجہ سے دین کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین، اس کا ایمان جو ہے وہ دنیا کے اوپر زیادہ ہے، اللہ اور اللہ کے دین کے اوپر اس کا یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ اور اسی یقین کو پیدا کرنے کی ساری نقل و حرکت ہے، اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے ساری قربانیاں ہیں، اسی یقین کو بنانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لگا دیے صحابہ کے پیچھے مکی زندگی۔ پہلے ایمان ہی بناؤ، بس نماز تو بہت بعد میں آئی جب معراج پہ گئے، دوسری چیزیں بھی بہت بعد میں، پہلے تو خالی ایمان ہی بناؤ۔ جہاں جاتے تھے وہیں ایمان کی بات ہوتی تھی، جہاں جاتے تھے وہیں ایمان کی بات ہوتی تھی۔ صحابہ بھی جب ملتے تھے ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر ایمان لے کے آتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر ایمان کے مذاکرے کرتے ہیں۔ اتنا ایمان کو بولا، اتنا ایمان کو بولا کہ اسباب اور اسباب کے جیسے ساری چیزیں ان کے دل سے نکل گئی۔ پھر تو سبب کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں تھا، پھر تو سیدھے اللہ کی طرف ذہن جاتا تھا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اس چیز کے الفاظ کو بول بول کے زبان کے راستے سے دل میں اتارتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے اور کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر جس چیز کو زیادہ بولتا ہے وہی چیز اس کے دل میں جگہ بناتی ہے، وہی چیز دل کے اندر بستی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کے قصے لکھے ہیں۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، مرنے کی حالت میں ہوتا ہے اور لوگ اس کو کلمے کی تلقین بھی کرتے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ جب زیادہ تلقین ہونے لگتی ہے تو پھر کہتا ہے ایک جام تو پی، ایک جام مجھے پلا، شراب کا ایک گھونٹ تو مار اور ایک گھونٹ مجھے پلا۔ بولتے بولتے مر جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے آس پڑوس والوں سے، اس کے گھر والوں سے، کہتا دن بھر شراب پیتا تھا اور شراب ہی کے بول بولا کرتا تھا۔ تو جس چیز کو اس نے زندگی میں زیادہ بولا وہ چیز اس کے دل کے اندر اتر گئی، اور موت کے وقت پھر زبان ساتھ نہیں دیتی، موت کے وقت پھر دل زبان بنتا ہے اور دل زبان کی ترجمانی کرتا ہے، اور پھر جو دل میں بستا ہے وہی زبان بولتی ہے۔ تو پھر آدمی اگر یہ چاہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھ لیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے تو زبان پہ اختیار نہیں رہتا ہے، اس عالم میں زبان پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تو جو دل میں گھسا ہے، جو دل میں بسا ہے وہی زبانوں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو لاکھ کہیں بھائی کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا پتہ بھائی وہی بول رہا ہوں جو زبان بول رہی، وہی بول رہا ہوں جو زبان بول رہی۔ جو صحیح سالم ہوتے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ایسے موقع پہ تو کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ایک گھنٹی ادھر رکھ دوسری گھنٹی ادھر رکھ، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ زندگی بھر اس نے یہی بولا ہے تو اب بھی یہی بولے گا۔ تو اس لیے ہم کیا کریں بھائی، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کو، اللہ کی تعریف کو، حضور کے طریقوں کو، حضور کے نام کو، دین کی باتوں کو بولیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کسی کا فائدہ ہو نہ ہو، بولنے والے کا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ دین اس کے دل کے اندر اترے گا، وہ دین اس کے دل کے اندر جگہ بنائے گا، پھر موت کے وقت بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے اور آدمی جو ہے ہنستے کھیلتے دنیا سے چلا جائے گا۔ اس کے لیے بہت مختصر سا وقت ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اس میں کچھ نہیں پتا کون کب چلا جائے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری یہ ہم کو کرنی ہے۔ 50 سال، 40 سال، 30 سال کی زندگی میں آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری ہم کو کرنی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی چھیڑا اور کنارہ نہیں ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا۔ جب وہ طور پہاڑ پہ جایا کرتے تھے تو پوچھتے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بھائی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے فرما بردار بندے ہیں، جو آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے پریشان حال ہوتے ہیں، دنیا کے سکھ، دنیا کی خوشحالی ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو آپ کے نافرمان بندے ہیں، جو آپ پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے گھومتے ہیں۔
ان کے پاس بڑی دنیا کی فراوانی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ جاؤ پہلے جا کے جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ تو اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا دیدار کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کے اندر گئے، جنت کے باغوں کو، جنت کی نہروں کو، جنت کی حوروں کو، ساری چیزوں کو دیکھا، اور جب دیکھ کے واپس آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ ہو جو آپ پر ایمان رکھتا ہو اور اس آدمی کو 1000 برس کی عمر دے دی جائے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہو، ایک پیر کٹا ہو، آمدنی صرف اتنی ہو کہ پیٹ سیدھا رہ سکے، مکان کبھی کچا کبھی پکا، گھسٹ گھسٹ کے جاتا ہو، گھسٹ گھسٹ کے آتا ہو، ہر لمحہ اس کو موت سے بدتر لگتا ہو، ایسے عالم کے اندر وہ 1000 برس کی زندگی گزارے، اور اس کے بعد اگر اس جنت کے اندر داخل ہو جائے تو اس نے کوئی غم کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اس نے کوئی غم اور کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ کہ اچھا ابھی جاؤ ذرا جہنم بھی دیکھ کے آؤ۔ تو اللہ کہنے لگے اب جاؤ جا کے جہنم بھی دیکھ کے آؤ۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، جہنم کا دیدار ہوا ہو، وہاں کی آگ، وہاں کے عذاب، وہاں کے سانپ بچھو، یہ فلاں فلاں، دیکھ کے واپس آئے۔ اللہ نے کہا اب کیا کہتے ہو؟ کیا کہنا کیا ہے؟ اگر دنیا میں کسی کافر کو 1000 برس کی عمر دے دی جائے اور اس کو 7 بر اعظم کا حاکم بنا دیا جائے، 7 بر اعظم کا، صرف ہندوستان پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا، اور پوری دنیا کی مخلوق اس کے غلام ہو جائے، اور وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے آرڈر دیتے، ایسی عیش و عشرت میں 1000 برس گزارنے والا اگر مر کے اس جہنم میں گھس گیا تو آپ کی عزت و جلال کی قسم اس نے کوئی سکھ اور کوئی راحت اور کوئی آرام نہیں دیکھا۔ تو ہمارے لیے تو وہ ہے بھیا، تو دنیا کی اگر ہلکی پھلکی تکلیف بھی ہے تو جب جنتی جنت میں چلا جائے گا تو سب ختم۔ پھر وہ سوچے گا کہ 2-5 ہزار کی تکلیف پڑتی تھی کیسے روتی تھی، آج دیکھو کیسے مزے۔ اور جہنم میں جب کافر جائے گا تو دنیا میں تو بہت پیسے ہوتے تھے لیکن وہ کس کام کے، یہاں تو کرنسی چلتی ہی نہیں۔ تو اس کے لیے بھائی آپ کو کیا ہے، پہلے مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنا پڑے گا کہ ہمارے لیے جنت ہے، دنیا تو کافر کی جنت ہے اور ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے، جو اس کے لیے عذاب کی جگہ ہے، جو اس کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کے اندر جو آدمی قیدی بن کے آتا ہے تو سب سے بڑی سزا جو ہر قیدی میں کامن ہوتی ہے، ہر قیدی میں، چاہے وہ کسی کو لافہ مار کے اندر گھساؤ یا کسی کو گولی مار کے گھساؤ، ہر قیدی میں کامن سزا ہوتی ہے جیل کے رولز کو فالو کرنا، جب بولے جب کھانے کا، جب بولے جب اٹھنے کا، جب بولے جب سونے کا، اور جب بولے جب ملاقات کرنے کی، جب بولے جب اندر آنے کا، جب بولے جب باہر آنے کا۔ یہ ایک بڑی سزا ہوتی ہے۔ کسی کی ماتحتی میں رہنا، خاص کر اس کی جس کو ہم پسند نہیں کرتے، اس کی ماتحتی میں رہنا یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو کسی قیدی کو دوسری کوئی سزا ملے یا نہ ملے، لیکن یہی سزا اس کے لیے بہت بڑی ہے کہ اس کو ایسے آدمی کی مان کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے جس کو وہ ایک منہ نہیں کھاتا، جس کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہر قیدی کی کامن سزا جیل کے اندر ہوتی ہے، جیلر جو بولے گا وہی کرنا ہے۔ اب جیلر کی اوقات کیا ہے؟ مہینے 5000 کمانے والا، اسی جیل کے اندر وہ گھسا ہے جو مہینے 5 کروڑ کماتا ہے، جو مہینے 5 کروڑ کماتا ہے وہ جیل میں قیدی ہے، اور جو مہینے 5000 کماتا ہے وہ اس آدمی کو آرڈر دیتا ہے جو اندر گھسا ہے کروڑ پتی، اس کو کہتا ہے چلو چل بیٹھ، تو وہ اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی، وہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم سب کے سب دنیا کے اندر قیدی ہیں۔ تو ہمارے لیے جو کامن چیز ہے دنیا کے اندر وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر رولز اور قانون بنائے ہیں ان کو فالو کرنا، ان کے مطابق چلنا، یہ اللہ کے اصول ہیں۔
کہ بھائی ابھی سونا ہے، ابھی اٹھنا ہے، دن میں 5 بار مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا. جب ہم اس کے مطابق جو قیدی صحیح جیل میں چلتا ہے تو اس کی تخفیف ہو جاتی ہے، سزا کم بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. جو الٹا پلٹا کرتا ہے پھر اس کو بڑے اس میں سینٹرل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس سے ہائی لیول میں ڈال دیتے ہیں، پھر 3rd ڈگری میں لے جاتے ہیں. یعنی اس کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، سزاؤں کو بڑھا کر. تو دنیا کے اندر جو آدمی ان اصولوں کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی بھینکر ایک اور قید خانہ ہے جس کا نام جہنم. جب اس میں آدمی جائے گا تو کاش بولے اسی کے اندر اگر مان کے گزار لیا ہوتا 50 سال 60 سال تو بچ جاتے یہ بڑے والے معاملے سے. تو اس کے لیے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی جو ہے وہ اپنے دین کے اندر رکھی ہے کہ ہر آدمی موت سے پہلے موت کی اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ